بنانا پڑا، تو کشتی سے ان کو کامیابی ملی. پھر حضرت سلیمان کی عمل صالح کے لیے دعا ہے. پھر تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعائیں ہیں حصول رزق کے لیے، مسلم رہنے کے لیے اور ایک رسول کی وراثت کے لیے. پھر حضرت شعیب کی دعا ہے، حضرت موسیٰ کی دعا ہے. تو یہ جو ساری پیغمبرانہ جد و جہد کو ذہن میں رکھا جائے. کسی بھی پیغمبر میں چشم زد میں نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جب وہ کفار تھے مکہ میں 10 سال وہ تنگ کرتے رہے، کیا حضور آخری پیغمبر ہیں، آخر الزمان ہیں، کیا کم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پہ 5-7 کافر پھٹکا دیتا باقی ویسے ہی انسان بن جاتے؟ ایسا نہیں ہوا. ہجرت کرنی پڑی، جنگیں 83 جنگیں لڑی ہیں، 83 وارز. جب وہ بدر کے لیے آ رہے تھے مسلمان تو ہے بہت تھوڑے، تو رسول پاک کہتے ہیں یا اللہ یہ لوگ مکہ سے چلے ہیں، یہ وہیں بس راستے میں فنا ہو جائے. نہیں، وہ آئے، مقابلہ کیا، لوگ کھڑے کیے. بڑی وہ آج کے جو جرنیلز بھی کہتے ہیں کہ جو حضور کی بدر پہ جو جنگی پلاننگ تھی وہ بڑی ماڈرن قسم کی ایک ملٹری جو ہے نا وہ سکلز تھیں کہ انہوں نے ٹاپ لیا اور نیچے جو جہاں تھے وہ بارش ہوگی وہ دلدل میں پھنس گئے. مطلب وہ بڑی جغرافیکل پوزیشن ایسی تھی کہ ان کو ایڈوانٹیج تھا. اور پھر اللہ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ میں نے پوری کوشش کر دی، اب ہمیں اس میں کامیابی دے. تو یہ چیزیں، یہ مطلب دعائیں ہیں. انبیاء اکرام، حضرت ایوب کی دعا ہے، حضرت یونس کی ہے، یا باقی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رب زدنی علما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. یہ حضرت موسیٰ والی جو بھی میں بات کہہ رہا تھا کہ جب فرعون سے وہ آئے اور انہیں کہا کہ اس طرح سے تمہیں کامیابی ہوگی، تو یہ ہے کہ جو خدا کے قانون سے انکار کرتا ہے اس کی دعا رائے کہاں جاتی ہے، قبول اس کی نہیں ہوتی، اور جو اس کے مطابق کرتا ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے. اب پھر یہ ہے کہ دعا آدمی جب مصیبت کے وقت ہوتا ہے تو انسان خدا کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر اس کا پتہ ہی نہیں اس کو ہوتا. جب مصیبت آتی ہے وہ نماز شروع کر لی، یہ وہ سارا 4 دن جب حالات ٹھیک ہو گئے بس یہ جب ہو جائے. تو یہ انسان جو ہے نا اس طرح سے کرتا ہے. پھر خدا کے علاوہ کسی سے نہ پکارو ورنہ تم پر عذاب آئے گا. اب عذاب سے ہمارے مراد یہ کہ اوپر سے بارش آ جائے گی، آگ آ جائے گی، وہ تمہارے معاشرے کے حالات ہیں کہ تم اس میں انسرٹنٹی آئے گی، بے سکونی آئے گی. اگر تم خدا کے پکارنے کی مراد کے اگر تم اس سے رہنمائی نہیں لو. پھر وہی جو باتیں ہیں کہ تم ان لوگوں کو پکارتے ہو جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ تمہاری بات سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے پائیں گے. پھر خدا کے علاوہ تم اوروں کو مت پکارو، یعنی اوروں سے تم وہ رہنمائی نہ لو اور ایسا نہ کرو، اسی کو پکارو. اور خدا کے سوا کسی کو نہ پکارو، وہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، نہ تمہاری مصیبت دور کر سکتے ہیں. یہ بہت سی آیات ہیں، ای میلز میں آپ کو یہ سارا میٹر میں نے بھجوایا ہوا ہے. اب عموماً جو قرآن میں آنے والی دعائیں ہیں اس کے علاوہ بھی ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا ربا ہمیں کوتاہیوں اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ ان سے ہماری جو ہے وہ مدد فرما اور ہمیں استقامت دے اور کفار پہ ہمیں کامیابی دے. یہ آرزوئیں ہیں مسلمانوں کی، مومنین کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم امن و سکون کا نظام کریں. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دائمی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے کامیابیاں مانگی ہیں. آخرت کا مطلب بھی تو بعد والا ہوتا ہے نا، فرسٹ تھنگز فرسٹ، جو پہلے چیز آ رہی ہے وہ دنیا ہے. اور اسی طرح پھر والدین کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد یہ ساری قرآن حکیم کی دعائیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کی مختلف صورتیں. اور اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ دعا اور نماز کا تعلق کہتے ہیں کہ دعا کا حقیقی مقصد اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دعا کا عمل اجتماعیت کا حامل ہو، یعنی تمام حقیقی عبادات کی روح اجتماعیت پر مبنی ہے. یونانی دیکھیں یہ آگے آ رہا ہے کہ ساری کی ساری دعائیں قرآن کی اکثریتاً وہ اجتماعی ہیں. ہم اب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں جمع کا سیغہ ہے، میں سنگل سیغہ نہیں کہتا. میں دعا مانگ رہی کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں عطا کر، یہ نہیں مجھے آتی نہیں آتنا، یعنی اکیلا نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جمع کی بات کر رہے ہیں. تو اجتماعیت کا کانسیپٹ ہے. انفرادی دعائیں شاید ایک دو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہ جب وہ فرعون سے مقابلے میں جا رہے ہیں تو پھر وہ رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری، کیا ہے اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے جو ہے وہ بولنے کی لکنت دور کر دے اور مجھے جو ہے وہ دے. وہ پیغمبر کی، جیسے میں نے کہا کہ پیغمبر کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے. پھر یہ چوتھا خطبہ میں علامہ فرماتے ہیں کہ اجتماعیت اسلامی تعلیمات کی ایک نمایاں خوبی ہے
اسلام نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ذریعے ہم پر اجتماعی زندگی کی اہمیت و افادیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اجتماعی نماز کو ہر لحاظ سے انفرادی نماز پر اور انفرادی عبادت پر اجتماعی عبادت کو ترجیح دے کر اسلام نے دراصل اجتماعی دعا کے تصور کو اجاگر کیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اپنے مندرجہ بالا قول میں دعا کے حقیقی مقصد کو دعا کے اجتماعی عمل سے وابستہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ تمام حقیقی عبادات کی روح کو اجتماعیت پر منحصر ہے، یعنی اجتماعی ہے، اکٹھے ہے۔ اور زیادہ تر قرآنی دعاؤں میں صیغہ واحد کی سنگولر کی بجائے پلورل یعنی جمع کا استعمال ہے، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا آگے یہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو یہ سارا اجتماع ہے، اور دعا کی اہمیت سے باخبر ہونے والے اسے مشکلات اور خطرات کے موقع پر ایک ڈھال سمجھتے ہیں۔ تو یہ دعا کا ایک نفسیات یہ نہیں ہے کہ آدمی دعا کی اہمیت سے انکار کر دے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے جی کہ اب دعا میں نے مانگ دی ہے، اللہ تعالیٰ مانگ نہیں رہا، کوئی میں ایسے کروں گا، یہ کروں گا دوسرے سے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ دعا کی معاشرتی اہمیت یہ ہے کہ جب سب انسان مل کر خدا سے دعا مانگتے ہیں، یعنی دعا سے رہنمائی چاہتے ہیں خدا سے، یعنی وہ اس کو پکارتے ہیں، تو ان کے جذبات میں شدت ملی اور ہمدردی کے گہرے جذبات انقلاب خیز پیدا ہو جاتے ہیں کولیکٹیولی۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، ہمیں کولیکٹیو مطلب ٹیم ورک کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، جس کے لیے ہم سوسائٹی میں کوشش کریں گے۔ عام طور پر مسلمان دعا پر اتنا تکیہ کرتے ہیں کہ وہ عمل کرتے ہی، یہ ہماری یہ مثال ہوتی ہے کہ جناب بس اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے اس میں بہتری تھی، اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو وہ کوشش کرنے کی کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی پتہ چلے گا کہ دعا جو ہے وہ بغیر عمل کے نتائج پیدا نہیں کرے گی، جیسے ابھی وہ آیت میں نے پڑھی تھی لیس للانسان الا ما سعی۔ چند دن پہلے میری وہ محترم ہے لندن میں شریف بقا صاحب، انہوں نے بہت بکس لکھی ہیں اسلام پہ، قائد اعظم پہ، اقبال پہ، قرآن پہ۔ تو یہ چونکہ یہ خطبات اقبال کو مضامین کے اعتبار سے انہی نے لکھا ہوا ہے، تو میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ نے بہت لکھی ہیں، مجھے علامہ اقبال کے کلام میں بہت سی دعائیں ہیں جس میں انہوں نے ان کی جیسے ان تمنائیں کا اظہار کیا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، کبھی وہ نوجوانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر وہ کبھی دعا با حضور سرور عالم کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آرزویں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سی مطلب انہوں نے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا اظہار کیا ہے۔ میں نے کہا جی کہ اسی کے ساتھ جو عملی زندگی میں اپنے قائد اعظم میں بہت کتابیں لکھی ہیں، کیا قائد اعظم نے بھی کبھی کوئی دعا کی تھی؟ کیونکہ ان کی تقریر تو بہت ہم پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں کہ قائد اعظم نے یا اللہ ہمیں 46 کے الیکشنوں میں یا اللہ ہمیں کامیابی دے دے، یا اللہ یہ ہو جائے۔ اس نے عمل کیا، اس آدمی نے عمل کر کے دکھایا۔ اور علامہ شبیر عثمانی اور علامہ غلام احمد پرویز دونوں کا کہنا ہے کہ پچھلی صدی میں بر صغیر میں قرآن کو سمجھنے والا جناح سے بڑا اور کوئی شخص نہیں ہے، سب سے بڑا وہی شخص ہے جس نے قرآن کو سمجھا اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے بتایا۔ اب کیا ہمارے ہادی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دعاؤں پر بھروسہ کیا جیسے جنگ بدر اور دوسری چیزیں ہیں؟ ویسے نہیں ہیں۔ اسی لیے جو ہے کہ ہمارے نیک مقاصد اور حسین آرزوؤں سے سعی و عمل کے بغیر خوشگوار اور انقلابی نتائج نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہماری جو آرزویں ایسی ہیں کہ جو مطلب ہم غلط کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت میں کہا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری۔ تم دعائیں کرو کہ تیری یہ پوری ہو جائے آرزو، لیکن وہ تیری آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے، ان قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آرزو وہ کرو جو پوری ہونے والی، جس کے لیے تم کچھ کر سکتے ہو۔ تو یہ ساری میری معروضات تھیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں، اگر کہنے میں کچھ مجھے یا فہم میں غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اگر کو پڑھنے میں یا کسی جگہ پہ۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف آئے گی، لیکن پہلے میں محترم شوکت صاحب سے گزارش